کوئی بھی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے. چھوٹی سی نیکی بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، جیسے والدین کی اطاعت ہے، وضو کرنا، نماز روزہ ادا کرنا، ذکر اللہ کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، نیکی کی دعوت دینا، صدقہ کرنا، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا میں رونا، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، وغیرہ وغیرہ. یعنی اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ معاف فرما دے گا، اللہ کرم کرے گا، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. اللہ کے ساتھ یہ حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ پاک میرا یہ کام کر دے گا، اللہ پاک یوں کر، تو پازیٹیو رہنا چاہیے اللہ پاک کے حوالے سے. بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ پاک اس کے گمان کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے. تو بہرحال یہ اس کا فضل ہے، کرم کے معاملات ہیں. وہ مالک و مختار ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے. یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے. جہاں وہ کسی نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے وہ بخش دیتا ہے. پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ بخش دیتا ہے. راستے میں سے کسی کی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، اللہ بخش دیتا ہے. مسکرا کے کسی کو مل لیا، اللہ بخش دے. چھوٹی سی نیکی پر وہ بخش سکتا ہے. لیکن اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے. کسی چھوٹے سے گناہ پر بھی وہ ناراض ہو جائے تو قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے، اور پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے. جیسا کہ ہم نے سنا کہ چغل خور اور غیبت کرنے والے، تو گناہ کی تہمت باندھنے والے، یہ اس طرح لوگ ہیں، ان کی جو سزائیں ہم نے بڑی سنی ہیں. تو چھوٹے سے گناہ پہ بھی، یہ تو بڑے گناہ، غیبت کرنا تو کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ ناراض ہو سکتا ہے. تو ہمیں چھوٹے گناہوں سے بچنا چاہیے. عقل مند وہی ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے. بظاہر کتنا ہی چھوٹا گناہ ہو، معمولی نظر آتا ہو، ہرگز وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہی چھوٹا سا گناہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. بے چین دلوں کے چین. رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا. وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یہاں تک کہ کوڑے کم ہوتے ہوتے ایک کوڑا رہ گیا. جب ایک کوڑا مارا گیا اس کی قبر سے آگ سے بھر گئی اس کی قبر. جب آگ ختم ہوئی تو اس بندے کو افاقہ ہوا. فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے کوڑا کیوں مارا گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن تو نے بغیر طہارت کے یعنی بے وضو نماز پڑھی تھی، اور ایک مظلوم کے پاس سے تیرا گزر ہوا تھا مگر تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی. مظلوم ہم بھی دن بھر کہیں دیکھتے ہوں گے، کوئی کسی پہ زیادتی کر رہا ہے، کسی کی بے عزتی کر رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے. آج کل تو بس لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مدد کی تو ہم پولیس کے چکر میں پھنس جائیں گے، ہماری انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی. بس اس کی سیلفیاں بناتے ہیں، وہ ویڈیوز بناتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں، مدد نہیں کرتا. کوئی پڑا ہوا ہے، لاش کسی کی پڑی ہوئی ہے، کسی بھی کو مار رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، تو ویڈیوز بناتے رہیں گے سوشل میڈیا پہ چڑھانے کے لیے، مدد کے لیے قریب نہیں آئیں گے. دن دہاڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کوئی مدد نہیں کرے گا کسی کی. جہاں کر بھی سکتے ہیں وہاں بھی نہیں کریں گے. اور اس طرح بہت سارے ظلم مختلف فارم میں ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، اور لوگ خاموش ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسے بھی صورتحال ہے کہ ایک جگہ دیکھا کہ وہ ایک عورت ٹیوشن پڑھاتی ہے اور بچوں کو اتنا مارتی ہے کہ پڑوس میں بھی آوازیں جاتی ہیں بچوں کے چیخنے کی. کوئی بندہ بولنے والا نہیں. یہ ظلم ہے بچوں کو مارنا، اور ابھی اس انداز میں مارنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سبق یاد نہیں کیا اور شدید مارنا، ڈنڈوں سے مارنا. اس طرح اور بہت سی جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. کئی مولوی صاحبان یا قاری صاحبان اتنا مار رہے ہوتے ہیں، سنگلوں سے باندھ کے مارتے ہیں. کئی مدرسوں میں اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ سارا ظلم ہے، سبق کے نام پہ یا ویسے کسی وجہ سے بچوں کو مارنا یا کسی بڑے پہ ظلم کرنا کسی بھی حوالے سے. تو جہاں بھی مظلوم کی مدد ہو سکے وہ کرنی چاہیے. ورنہ اتنی بات پہ قبر میں 100 کوڑے پہلے پڑنے والے تھے، پھر کسی طرح کرتے کرتے ایک رہ گیا. وہ پھر ایک ہی اتنا خطرناک تھا کہ اس کی وجہ سے قبر آگ سے بھر گئی. جب پوچھا بندے نے کہ کیوں مجھے کوڑا مارا گیا، فرشتوں نے بتایا کہ تو نے ایک دن بغیر وضو کی نماز پڑھ لی تھی اور مظلوم کے پاس سے تو گزرا تھا اور تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی. تو جتنا ہو سکے ہم
مظلوم لوگوں کی مدد کرے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خاموش رہتے، کہتے ٹھیک ہے ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، کسی اور کے بارے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذہن بن چکا ہے اوورآل ہمارے معاشرے میں. اسی طرح بغیر وضو کے نماز، اب خاص کر جماعت کے دوران وہ کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، اب نکلیں گے تو بے عزتی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے. اسی طرح ہی وضو ٹوٹا ہوتا ہے، اسی حالت میں ہی نماز پوری کر دیتے ہیں. اور بعض کہتے کہ امام صاحبان بھی اس لیے کہ اب نماز پڑھا رہے ہیں، وضو ٹوٹا ہے تو شرم کے مارے نماز اسی حالت میں پوری کرا دیں گے، وضو نہیں کریں گے بے عزتی سے بچنے کے لیے. تو ایسا درست نہیں ہے کہ بے وضو نماز پڑھ لینا اور پڑھا دینا. وہ تو پھر سارے اتنے لوگوں کی نماز کا مسئلہ ہے جو پیچھے کھڑے ہیں، ان سب کی نماز بھی اپنے ذمہ آتی ہے اور اپنی نماز بھی گئی. اس لیے شرعی معاملات میں بالکل شرمانا نہیں چاہیے. جو اللہ رسول کا حکم ہے، اگر وہ غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو کرنا چاہیے، اس کے مطابق جو اس کا شرعی حل بنتا ہے اس کے مطابق ہی کرنا چاہیے. کئی سجدہ صاحب نہیں کریں گے کہ زیادہ سجدہ صاحب کیے لوگ کہیں گے یہ نماز میں بار بار ہی بھول جاتا ہے، یہ بار بار غلطیاں کرتا ہے. اب جس کو پتہ ہوگا 30 واجبات میں سے کون سا رہ گیا ہے وہی تو کرے گا. جس کو واجبات ہی نہیں پتہ تو وہ سجدہ صاحب کیا کرے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا واجب رہ گیا. تو اس لیے سجدہ صاحب کا معاملہ ہو یا وضو ٹوٹنے کا معاملہ ہو تو ہمیں وضو کر لینا چاہیے، نماز وہیں توڑ دینی چاہیے. اور سجدہ صاحب آتا ہے سجدہ صاحب بھی کرنا چاہیے. سیدنا حارث محسبی فرماتے ہیں کہ ایک کیال یعنی غلہ ماپنے والا، اس نے یہ کام چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا. جب وہ مر گیا اس کے بعد احباب نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس نے کہا کہ میرا وہ پیمانہ جس سے میں غلہ ماپا کرتا تھا اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی اور میں نے غفلت کی، اس مٹی کو میں صاف نہیں کرتا تھا. تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت تھوڑی سی مٹی، اس میں مٹی کی مقدار وہ غلہ کم ہو جاتا تھا. میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں. اس چھوٹی سی غلطی، مٹی کا کیا وزن ہوگا، شاید چند گرام بھی نہیں ہوگا، اتنا کم وزن ہوتا ہے ہم جو مٹی پڑ جاتی ہے ترازو پہ، لیکن اس کی وجہ سے عذاب میں پھنس گیا. ہمارے یہ بے احتیاطیاں تو عام پائی جاتی ہیں، جان بوجھ کے ہاتھ کی صفائی کہیں دکھاتے ہیں، وزن کچھ اور ہوتا ہے لیکن ترازو میں ایسی گڑبڑ کی ہوتی ہے کہ بندہ سامنے بھی ہو، بندے کے سامنے تولیں گے لیکن ایسی ٹرکس آتی ہوتی ہیں ان کو کہ کس طریقے سے وزن کم کرنا ہے جان بوجھ کے. حالانکہ غلطی سے بھی اگر ایسا ہو جائے تو اس کی سزا ہم نے سن لی کہ اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو یہ بھی دیکھ لیں ہم چیز دے رہے ہیں، ہم نے شاپر کا وزن تو شمار نہیں کرتے، پر اس کا بھی 4 گرام اس کا بھی وزن ہے، چھوٹے شاپر کا جس میں یہ چھوٹی بہت چیزیں آتی ہیں، چھوٹا سب سے چھوٹا شاپر 4 گرام اس کا وزن بھی ہے. کئی شاپر ہے اس سے تھوڑا بڑا ہے تو اس کا 6 گرام 10 گرام، زیادہ کو بڑا ہے 4-5 کلو والا اس کا 12 گرام وزن ہے. تو اب شاپر سمیت وہ چیز پوری، جیسے کلو ہے نا 1000 گرام ہے، پوری 1000 گرام کر دیتے ہیں. اب جو شاپر کا وزن کدھر گیا بیچ میں، اس کو نہیں شمار کرتے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بروز قیامت عذاب کا سبب بن جائیں گی. یہی چند گرام یا 1-2 گرام بھی نا قیامت والے دن پھنسا دیں گے. وہ جو مٹی تھی وہ تو شاید گراموں میں نہ جائے نا، اتنی ہلکی سی مٹی ہوتی ہے. تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. کسی کو چیز دیں فالتو چلی جائے، ٹھیک ہے اپنے نفع میں سے کام ہوتا ہے ہو جائے، لیکن قیامت والے دن پھنسنا یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. آخرت برباد ہو گئی وہاں تو پھر ہر بندہ ہی مطالبہ کرے گا بھی نیکیاں چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.